السلام علیکم، میں سعد الفقار خان ہوں اور آپ کشمیر ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے چودھری سعود مختار، اور ان کا تعلق مسلم کانفرنس سے ہے، اور مسلم کانفرنس سے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق مہاجرین حلقے سے ہے، LA34 جموں 1 سے ان کا تعلق ہے۔ تو آج ہم ان سے جو آنے والا جو سینیریو ہے پولیٹیکل، اس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے حلقے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، مسلم کانفرنس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سعود، بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف لانے کے لیے۔ تھینک یو جی۔ اچھا، ہم آپ کا تعلق کیونکہ مسلم کانفرنس سے ہے، ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ کیونکہ ماشاءاللہ بڑے ینگ ہیں، اور مسلم کانفرنس ہم نے دیکھا کہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہی تھی، تو کیا ریزن ہے کہ آپ نے مسلم کانفرنس کو چنا اپنی سیاست شروع کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے آپ نے جیسے ابھی ڈسکرائب کیا کہ میرا تعلق مہاجرین کے حلقے سے ہے۔ میں متاثرین منگلا ڈیم فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور پنجاب میں ہم سیٹل ہیں۔ سو ابھی اگر کرنٹ فیز کی بات کریں تو جتنی بھی یہ تحریک آپ کی چل رہی تھی، اس میں اگر مہاجرین کے حقوق کی کسی نے بات کی ہے پبلک سینٹیمنٹ کے اگینسٹ جا کے، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو ایک سائڈ پہ کر کے اصول کی بات کی اور مہاجرین کے حقوق کی بات کی، تو وہ ایک مسلم کانفرنس واحد جماعت ہے، یہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ سیاسی طور پہ اس کو نقصان بھی ہوا ہوگا ان ساری چیزوں سے، لیکن سٹل انہوں نے سیاست کے اوپر حقوق کو ترجیح دی۔ تو یہ ریزن تھی کہ آپ نے مسلم کانفرنس کو جوائن کیا؟ دیکھیں، بالکل ہمیں ہمیشہ ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ کیا دیکھتے ہیں فیوچر ویسے مسلم کانفرنس کا؟ اچھا ہے، ہوپ فلی کہ ایسا ہو۔ اچھا، آپ نے بات کی آپ مہاجرین کی سیٹ پہ، ظاہر ہے ہم آپ کو آگے آتا ہوا دیکھیں گے الیکشن لڑتے ہوئے بھی، لیکن آپ کا تعلق LA34 جموں 1 سے ہے، اور آپ جو ہے وہ متاثرین منگلا ڈیم ہے۔ تو آپ متاثرین جب منگلا ڈیم ہے تو کیا آپ وہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آپ ایلیجیبل ہیں اس چیز کے لیے؟ جی بالکل۔ پہلے 2019 سے پہلے تو اس میں یہ حلقہ تھا جموں اینڈ ادرس کا، اس میں تو تمام لوگ ایلیجیبل تھے جو آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان میں کسی بھی ایریا پہ مقیم ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ سکتے تھے، لیکن 13th امینڈمنٹ کے بعد اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا گیا جسٹ فار جموں۔ جو لوگ جموں کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو 10 اضلاع ہیں جموں کے، ان میں سے کسی سے بھی جن کا تعلق ہے، وہ ڈائریکٹلی جو پاکستان میں مائگریٹ ہو کے گئے۔ اور اس کے علاوہ متاثرین منگلا ڈیم کو اس کرائٹیریا میں انہوں نے شامل کیا، تو وہ ٹیکنیکلی بالکل ایلیجیبل بھی ہیں اور ہمارا حق بھی ہے۔ جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے، ہم نے یوزلی ہم اوور آل بھی مہاجرین کی سیٹوں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے یا اسپیشلی پنجاب میں ہوتی ہے، وہ ایک بڑا انفلوئنس کرتے ہیں ان سیٹوں کو۔ تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ اگلی بار، اس بار بھی کیا ایسا ہی ہونے والا ہے؟ کیونکہ اس پہ بڑا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ ہے، جیسے ہم نے 2016 کے الیکشن میں دیکھا، ناصر ڈار صاحب وہاں سے جیتے، تقریباً 5,500 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ پھر 2021 کے الیکشن میں ریاض گجر صاحب جو ابھی ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، تو اس بار بھی کیا ایسا ہی ہوگا، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، مہاجرین کی تمام سیٹس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، یہ واقعی انفلوئنشل ہوتی ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق تلفی ہے مہاجرین کی، اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو یوتھ اس وقت حلقے میں موجود ہے، باشعور لوگ بالکل موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس بار کوئی بھی ایسی انٹرفیرنس نہیں ہوگی۔ کیسے نہیں ہوگی؟ مطلب آپ کو یہ امید ہے کہ اس بار نہیں ہوگی؟ کیا نیا ہے اس میں؟ دیکھیں، سسٹم کو ہم بہت بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی نوجوان ہیں یہاں پہ، اور پہلے اس سے کوئی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی، لیکن اب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں نوجوان اپنا حق لینے کے لیے بالکل تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور میرے خیال سے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو اس پہ ریزسٹنس بھی ہوگی۔ اچھا، ڈپٹی اسپیکر بھی آپ کے حلقے سے ہیں، اور بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے آپ کے حلقے کے حوالے سے کہ یہ تقریباً 3 صوبوں میں ہے، یہ پنجاب میں بھی ہے، پھر اس کے بعد سندھ میں بھی ہے، اور بلوچستان میں بھی ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جو یہاں سے امیدوار الیکٹ ہو کے آتا ہے، اس کے لیے جو سارے وہ لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور کیا وہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب تک جو امیدوار وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیے، یہ حلقہ کوئی نارمل کانسٹیٹوئنسی کی طرح نہیں ہے جو پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں ایک انٹیکٹ حلقہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ حلقہ پنجاب کی 6 ڈویژنز، پورے صوبہ بلوچستان اور پورا صوبہ سندھ کے اوپر اس کی جو ریسٹرکشنز آتی ہے، لیکن the thing is کہ اس میں ٹوٹل 17,000 راؤنڈ آف 17,000 ووٹرز ہیں جو کشمیری اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہیں، اور
وہ اس میں ووٹنگ کا رائٹ رکھتے ہیں. سو ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو ایک امیدوار کے لیے یا ایک ممبر اسمبلی کے لیے یہ واقعی ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ اتنا زیادہ جرنی طے کر کے ہر جگہ آپ کا پہنچنا وہ تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ واقعی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں اپنے پرسنل انٹرسٹ سے ہٹ کے, تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے. یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں یہ یوزلی جموں اور ویلی کی ریپرزنٹیشن ہے. ایسے ہی ٹیکنیکلی تو ان کو وہاں کی جو لوگ ہیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ایک ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو یوزلی نہیں ملتا. ایسا کیوں ہے, اور کیا آپ کو نہیں لگتا ان کو زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے؟ بالکل, اصل میں تو بس بے بسی کا عالم ہے کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی جس میں ہماری ان سیٹوں کو سلب کرنے کی بات کی گئی تو اس وقت تمام مہاجرین کی نظریں انہی کے اوپر تھیں جو ہمارے نمائندے موجود تھے اس وقت. ظاہر ہے یہ ان کا فرض بھی تھا اور ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی اس کے اوپر آواز اٹھانے سے ڈرتا رہا یا اس کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس کو ڈیفائن کر سکتا تھا. سو یہی ایک ریزن ہے کہ اس وقت ہم بھی میدان میں آئے کہ ہم کم از کم اپنی نمائندگی کو اس حد تک بہتر کر سکیں کہ جو مہاجرین کے حقوق کی بات ہے کم از کم اس کو ہم اسمبلی فارم تک تو پہنچا سکیں. اچھا, آپ نے بات کی تحریک کی, تو عوامی ایکشن کمیٹی کی ڈیفینیٹلی تحریک کی آپ بات کریں. عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ الیکشن اس ٹائم تک نہیں ہونے چاہیے جب تک یہ مہاجرین کی سیٹیں ختم نہیں ہو جاتی. اس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, اور 9 جون کو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک کال بھی دے رکھی ہے احتجاج کی. ایسا کیا اب اس میں جو ایک بڑا جو فیکٹر جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور سب سے پہلے جو ہے انہی سیٹوں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر آگے جو ہے وہ دوسری طرف جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سیٹیں ہیں ان کا یہ رول ختم ہونا چاہیے اس طرح سے جب بھی حکومت چینج ہوتی ہے اس میں؟ نہیں, دیکھیں, اگر کوئی بھی ایم ایل اے ہے, ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہے, تو آپ اس سے یہ رائٹ لے لیں کہ وہ وزیر نہیں بن سکتا یا وہ ووٹ پرائم منسٹر کے لیے ووٹ نہیں کر سکتا, تو یہ انفیئر ہے. اب ان کا مطالبہ بیسیکلی دہاندلی کے حوالے سے نا, بیسیکلی کہ جو گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے یہ لوگ سب سے پہلے ہوتے ہیں, فرنٹ پہ ہوتے ہیں, اس کے بعد باقی آتے ہیں. دیکھیے چلیں, اس میں بہت ڈیپ ڈاؤن تو میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر آپ نے ابھی پچھلے تناظر میں دیکھا کہ ایک اسمبلی میں جتنے ممبرز موجود تھے ان سب نے ایک وزیر اعظم کو ووٹ دیے, تو اس میں یہ 12 کا ووٹ نکال بھی دیں تب بھی وزیر اعظم جی ان کی بات کہہ رہا ہوں. تو وہ تو رجیم چینج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ خالی اس کے قصوروار یہ 12 تو نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ تقریباً 2-2.5 کروڑ کا فنڈ بھی ایم ایل اے کو ملتا ہے, جو کہ کم ہے, جو آزاد کشمیر میں ایم ایل اے ہیں ان سے یہ کم ہے, لیکن اتنا فنڈ ملتا ہے. ابھی خیال میں یہ فنڈ لگتا ہے حلقے میں یا آپ کو کہیں لگتے ہوئے دکھائی دیا؟ دیکھیں, فنڈس میں باضابطگیوں کی بات بالکل درست ہے, لیکن اس کا آئینی طور پہ ہونا اور اس کا لگنا ضروری ہے. آپ کے جو جتنے بھی اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز ہیں وہ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں, آپ کی قانون ساز اسمبلی ان کے لیے لیجسلیشن جو کرتی ہے وہ ان کے اوپر اپلیکیبل ہوتی ہے, اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا لیجسلیٹو اسمبلی کی ڈیوٹی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب تک نہیں ہوا, جو اب تک مطلب دیکھیں موسٹلی فنڈ نہیں لگے, اگر بالکل ایسے تو آگے آپ کو یہ امید ہے کہ یہ امیدوار پھر سے لگائیں گے؟ اس میں جو آپ کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے, اگر کوئی اس طرح کی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں تو اس میں جو بھی اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں ان کو ادھر جانا چاہیے. الیکٹورل ریفارمس کی بات کی جا سکتی ہے کہ ان پہ میچور لیڈرشپ کو لے کے آئیں جو ان تمام مسائل کو کم کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں. لیکن قطعاً ان سب چیزوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو بالکل ختم کر دیں یا ان کا حق ختم کر دیں. اور ایک اور چیز جس کے اوپر بات ہوتی ہے وہ ہے جابس کا کوٹا, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہ جتنے بھی مہاجرین ہیں وہ پنجاب میں رہ رہے ہیں, وہ کے پی میں ہیں یا سندھ میں ہیں, وہاں سے بھی وہ لوگ ظاہر ہے جو بھی چیزیں وہ لے رہے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈ بھی آتا ہے وہ بھی ہے, اور جابس وغیرہ بھی سیکیور کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ یہاں کا ایک بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کسی اچھے اسکول میں, موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اچھے اسکول میں پڑھے گا, تو جب اس کا مقابلہ حویلی یا نیلم کے کسی دور دراز علاقے سے ہوگا تو وہ ظاہر اگر میرٹ پہ بھی آتا ہے تو وہ اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا حویلی کے بچے کے لیے یا اس کے لیے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سیٹیں ہیں, سیٹیں نہیں سوری, جو یہ کوٹا ہے
اس میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے. نہیں, میرے خیال سے تو یہ بھی مہاجرین کا حق ہے. اب اس میں اگر ایک آپ کا کوئی اوورسیز ہے, کوئی وہاں پہ ڈوئل نیشنل ہے, کسی اور ملک میں جا کے آپ کے آزاد کشمیر سے کوئی بندہ وہاں پہ اگر نیشنلٹی لے لیتا ہے, تو کیا اس کے آزاد کشمیر کے اندر جو حقوق ہیں یا اس کو رائٹس ملتے ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے؟ نہیں ہو سکتے نا, نہیں ہو سکتے. وہ ادھر کا اس کا ایک الگ پریویلیج اگر اس کو ہے, اور اس بات پہ تو ہمیں تعصب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بھی پریویلیج لے رہا ہے, وہ یہاں سے بھی لے رہا ہے. لیکن جو مسئلہ ہے, جو حقیقت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ تحریک آزادی کشمیر کی جان ہے, کشمیر اور تحریک تکمیل پاکستان کی جان ہے. انہوں نے اگر قربانیاں دی ہیں تو انہوں نے تحریک آزادی کشمیر, تحریک تکمیل پاکستان کے لیے دی ہیں. ان کی کسی بھی قسم کے رائٹ کو کوشچن کرنا بھی میرے خیال سے زیادتی ہوگی. اچھا, آپ یہ بات تو ٹھیک ہے, ہم چلیں اس کے اوپر وہ کر لیتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل میں بات ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, اسٹیٹ سبجیکٹ, پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ اسٹیٹ سبجیکٹ بنتا کیسے ہے, پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے, اسٹیٹ سبجیکٹ تو آپ کا آف کورس بحالیات کا ڈپارٹمنٹ آپ کو ایشو کرتا ہے. اب جس طرف آپ لے کے آ رہے ہیں بات کو, میں بتاتا ہوں بیسیکلی اس میں بہت بے ضابطگیاں ضرور مشاہدے میں آئی ہیں. فیک اسٹیٹ سبجیکٹ, فیک اسٹیٹ سبجیکٹ, جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے کیسز موجود ہیں. اور اس وقت ہم بحیثیت مہاجرین جتنے بھی ان 12 کے 12 حلقوں میں جو لوگ موجود ہیں جو اصلی مہاجر ہیں, یہاں پہ ہم نے اصلی اور نقلی مہاجر کی ٹرم بالکل نکالے ہوئے اور ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے جاوید بٹ صاحب ہیں, وہ یہاں پوڈ کاسٹ پہ انہوں نے جو اپنے مخالفین ہیں ان پر الزام لگایا کہ ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہیں. جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں طارق لون صاحب, وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جاوید بٹ صاحب کا ایسا ہی ہے. تو اگر ان دونوں کا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے تو جو مہاجرین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اگر ان کا ہی اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے تو وہ کیسے ان کی ریپرزینٹیشن کر سکتے ہیں؟ ابھی ہائی کورٹ نے ریسنٹلی ایک ڈیسیجن دیا ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو ہدایت جاری کی ہے کہ الیکشن سے پہلے جتنے بھی مہاجرین کے حلقے ہیں ان میں ووٹوں کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے. جو اصلی ووٹ اور جو جعلی ووٹ ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے اور اس کے بعد ان کی فہرستوں کو مکمل کیا جائے. وہ بھی ایک خوش آئند فیصلہ ہے, اس میں کافی سارے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے یہ چیز, کیونکہ بڑی ایک کریٹیکل قسم کی یہ چیز ہے, بڑی مشکل ہے, الجھی ہوئی چیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, تو اس کو کیسے ایک مطلب ٹرانسپیرنٹ وے میں رکھا جا سکتا ہے کہ یہ اصل مہاجر ہے اور یہ نہیں؟ دیکھیں, ریکارڈ موجود ہے, ڈیپ ڈاؤن آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے, اور جہاں پہ بھی آباد کاریاں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل متاثرین منگلا ڈیم کو جہاں پہ سیٹل کیا گیا, تو ان کو جس جگہ پہ زمین الاٹ ہوئی پنجاب کی طرف سے, اس کی پنجاب کے محکمہ مال میں بھی مکمل ریکارڈ موجود ہے, الاٹمنٹ چٹس موجود ہیں. آپ ان سے اس کو بالکل کلیریفائی کیا جا سکتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس میں بہت سارے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز موجود ہیں اس حلقے میں, جعلی ووٹ کا اندراج ہوا ہوا ہے, اور اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے پہ وہ سارے الزامات لگتے ہیں جن کی بیس بنا کے ایکشن کمیٹی یا کوئی اور تنظیم ہمارے ان سیٹوں کو ختم کرنے کا. بالکل, ایک ہمارے ایم ایل اے ہیں, ان کے اوپر ثابت شدہ ہے ان کے اوپر. ایک ہمارے حلقے میں ہیں سابق منسٹر تھے, ان کے اوپر ان کا کیس ابھی اس وقت عدالت میں چل رہا ہے, اور وہ ان کا بھی مہاجر ہونا ایک کوشچن مارک ہے اس وقت. تو پہلے تو یہ چیز سیٹل ہونی چاہیے کہ کون اصل مہاجر ہے اور کون نہیں ہے, تاکہ وہ لوگ آگے آئیں اور جو ان کی اصل میں ریپرزنٹیشن کر سکیں. ان 12 سیٹوں میں اگر ان 12 سیٹوں کو مکمل طور پہ فری فیئر الیکشن چاہیے ہے, تو اس میں الیکشن کمیشن کو اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ وہ رول پلے کرے اور جعلی ووٹوں کا اس میں سے ان کو ختم کیا. جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ آپ کا جو حلقہ ہے وہ بڑا دور, مطلب دور ہے, تو آپ کے حلقے میں آپ کے سمجھتے ہیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ مطلب اگر ہم ووٹرز کی ہی بات کر لیں کیونکہ وہ بڑے دور دور ہیں, آپ کے خیال میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت بہت سارے متاثرین منگلا ڈیم ہیں یا مہاجرین ہیں جن کے ابھی تک حقوق مالکانہ کے ایشو موجود ہیں. جو 47 میں آئے ان کے حقوق مالکانہ ابھی تک ان کو نہیں مل سکے, ملکیت کے حقوق نہیں مل سکے. جس طرح جو 65 میں آئے, جو 71 میں آئے, یا پھر جو متاثرین منگلا ڈیم ہیں ان کے ابھی تک زمینوں کے تنازع موجود ہیں. وہاں پہ جو زمینیں ان کو الاٹ کی گئیں, وہاں پہ وڈیروں نے پنجاب کے ان کو نہیں ان کو حاصل کرنے دی. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو ابھی ان اٹینڈیڈ ہیں. اور بات وہی ہے کہ ہم بالکل پاکستان کے شہری ضرور ہیں, لیکن ہماری سرپرستی یا ہمارے لیے جو حقوق کی بات ہے وہ آزاد کشمیر سے ہی ہوتی ہے. اور اس وقت تو ہماری اپنی آئیڈینٹی ایک کوشچن مارک میں ہے کہ پتہ نہیں ہماری سیٹیں ختم ہوتی ہیں یا بچتی ہیں. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ان اٹینڈیڈ چھوڑا نہیں جا سکتا.
آپ ابھی جو اگلے الیکشنز آ رہے ہیں جولائی میں، اس کے لیے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم تیاری میں. تو آپ کے پاس ایسا کیا مینیفیسٹو ہے مہاجرین کے لیے جس کو لے کر آپ میدان میں آئے؟ سب سے پہلی بات ہے مہاجرین کی ایک اصل نمائندگی. میرا تعلق اصل مہاجرین سے ہے، اور ہمارا اس وقت جو ہمارے حقوق کے اوپر اگر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے تو وہ یہ جعلی مہاجرین ڈال رہے ہیں، یہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ اوپر ڈال رہے ہیں. تو ہمارا سب سے پہلا مینیفیسٹو تو یہی ہے کہ ہم نے ان کو اس بار حلقے سے بھگانا ہے، اور ہم نے اس کی سیٹ کی ایک جو لیجیمیٹیسی ہے یا جو ریپوٹیشن ہے اس کو بحال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ مینیفیسٹو سب سے پہلے لے کے ایک یہ نعرہ لے کے جا رہے ہیں کہ اصل مہاجروں کو ہم نے رکھنا ہے اور باقیوں کو بھگانا ہے. نکالنا ہے. بہت شکریہ سر، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. جی تو ناظرین، یہ تھے سعود مختار صاحب جن سے ہم نے گفتگو کی، اور وہ مہاجرین کے حلقے میں جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو فیک اسٹیٹ سبجیکٹ بنتے ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس طرح نوجوان سامنے آئیں اور جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. اور آپ کے لیے بھی گڈ لک سر. تھینک یو. خدا حافظ.